سوال یہ ہے کہ بابری مسجد کا فیصلہ اگر رام مندر کے حق میں آتا ہے تو مسلمان کیا کریں؟ مسلمانان ہند کو چاہیے کہ کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس سے مسلمانوں کی جان، مال، عزت، آبرو مزید خطرات سے دوچار ہو جائیں۔ جلاؤ، گھراؤ، مار داڑ، کوئی بھی اس قسم کا کام نہ کریں کہ جس سے مسلمانوں کی جان و مال، عزت، آبرو مزید خطرے سے دوچار ہو۔ جو بھی کریں قانون کے دائرے میں رہ کر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے محترم اور پیارے بھائی، میرے پاس تو حضرت مولانا مسعود اظہر صاحب کا نمبر نہیں ہے۔ نمبر 1، آپ یو پی انڈیا سے ہیں۔ کل بابری مسجد کا فیصلہ آ رہا ہے، کیا کریں، کیا کر سکتے ہیں؟ محترم میرے پیارے بھائی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دلی دعا ہے صبح صبح اللہ وحدہ لا شریک مسلمانان ہند پر اپنی رحمت کرے۔ بات یہ ہے کہ وہ جیسے کہنے والے نے کہا تھا، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکے۔ تو شاعر کا شعر اگر کچھ آگے پیچھے ہو گیا ہو تو معذرت شعراء سے۔ بات دراصل مصیبت یہ ہے کہ ہم مسجدیں بنا لیتے ہیں، مسجدوں کو آباد نہیں کرتے۔ اگر ہم نے مسجدوں کو آباد کر رکھا ہوتا، کتنی بڑی مسجد ہے بابری مسجد، کوئی چھوٹی موٹی مسجد تو تھی نہیں، بہت بڑی مسجد ہے۔ اگر یہ مسجد صحیح معنوں میں آباد ہوتی تو کبھی بھی ہندوؤں کو اور بلوائیوں کو یہ جرت نہ ہوتی کہ وہ اس قسم کا معاملہ کریں۔ بہرحال آباد تھی یا نہیں تھی، دنیا جانتی ہے کہ مسلمان انڈیا کے اندر مجبور ہیں، مقہور ہیں، الا یہ کہ کوئی مسلمانوں کا اکثریتی علاقہ ہو تو جہاں مسلمان شانتی کے ساتھ رہ رہے ہوں۔ اس موقع پر ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں اسلام پر سختی کے ساتھ عمل کرنا ہے، اور اسلام کے اندر سب سے سپریم عبادت وہ نماز کی عبادت ہے، جو کہ ایک ہر مسلمان پر وہ بالغ ہے، عاقل ہے، اس پر دن رات میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ تو نماز کی پابندی کریں، اور باقی جو شاعر اسلام ہیں اور شریعت کی تعلیمات ہیں ان پر سختی سے عمل کریں۔ ہم اپنے کردار کو اتنا اچھا بنا لیں کہ کافر ہمیں دیکھ کر ہی مسلمان ہو جائے۔ اب پچھلے دنوں میں نے ایک ویڈیو دیکھی، ویسے یہ بات بہت پرانی مشہور ہے، وہ ہندو جس نے بابری مسجد کو گرانے کی شروعات کی تھی، وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکا ہے۔ یعنی ہندو مسلمان ہونا چاہتا ہے، بشرط یہ کہ مسلمان خود تو مسلمان ہونا۔ قرآن مجید نے ہمیں یہ بتایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اب اللہ تعالیٰ مومنوں کو حکم دے رہا ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ تو یہ حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ اس لیے دیا جا رہا ہے نا کہ ہم ادھورے ہیں۔ ہم نے جناب کچھ ہندوؤں سے لے رکھا ہے، کچھ عیسائیوں سے لے رکھا ہے، کچھ جناب کسی اور کافر سے، کچھ یہودیوں سے لے رکھا ہے۔ تو جب ہم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں گے، کافر ہمیں دیکھ کر مسلمان ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تاریخ کی کتابوں میں میں نے کہیں پڑھا تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میدانوں میں فوجوں کے ساتھ لڑائی کرتے تھے، جہاد ہوتا، قتال ہوتا، اور جب شہر فتح ہوتا اور فوجیں، مسلمان فوجیں، صحابہ کرام، تابعین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، جب فتح کے بعد یہ فوجیں شہر میں داخل ہوتی، کافر مسلمانوں کا کردار دیکھ دیکھ کر کلمہ پڑھ لیتے۔ یعنی ایک مسلمان کسی کافر کا پڑوسی ہوا، ایک کافر کسی مسلمان کا غلام ہوا۔ ہم نہیں دیکھتے کہ بے شمار لوگ جن کو دیکھا جائے تو وہ غلام تھے، لیکن وہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور بہت بڑے بڑے جناب علم و عمل کی جو ہے وہ سیڑھیاں بھی چڑھ جاتے ہیں۔
آج ہمارا کردار یہ ہے کہ کافر خود پریشان ہے، یعنی یہودی ہمیں دیکھ کر شرمسار ہے کہ یہ مسلمان کہ جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود۔ تو خطے میں موجود مسلمانوں کو چاہیے، چاہے ہم انڈیا میں ہیں، پاکستان میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، ملائیشیا میں ہیں، بھوٹان میں ہیں، ہم مسلمان اسلام پر پوری طرح عمل کریں۔ یہ بہت بڑا چمتکار ہے، بہت بڑا چمتکار ہے کہ وہ ہندو جو بابری مسجد کو گرانے میں پیش تھا، وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا بیٹھا ہے۔ اگر صدیوں پہلے بھی اور آج بھی اور آئندہ بھی مسلمانان ہند خود اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں، آدھے سے زیادہ یا آدھے کے اندر ہندو تو ویسے کلمہ پڑھ لے گا، لیکن جو صورتحال اور جو شکل ہم ہندوستان پاکستان میں رہنے والوں نے اسلام کی دکھائی ہے، یعنی جس طرح کا اسلام ہم نے پیش کیا ہے، اس سے تو خود یہودی شرما رہا ہے کہ یہ ہے مسلمان۔ تو قرآن مجید کا ہمیں حکم ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اور وہ کیا ہے؟ ہمارے چہرے پر سنت رسول ہو، ہم 5 وقت کے پابند نمازی ہوں، ہم جناب جھوٹ نہ بولیں، ہم ملاوٹ نہ کریں، ہم 2 نمبری نہ کریں، ہم تبلیغ دین اور دعوت دین کا کام کریں۔ ہم دعوت دین کا کیا خاک کام کریں گے کہ ہم مسلمان ہو کر ہندوؤں کی دیوالی میں شامل ہوتے ہیں، ہم مسلمان ہو کر ہندوؤں کی ہولی میں شامل ہوتے ہیں، ہاں ہم مسلمان ہو کر جناب دیوالی اور ہولی اور بتوں کے نام پر اور بتوں کو خوش کرنے والی جو پرسادیں اور جناب کھانا پینا تقسیم ہو رہا ہوتا ہے وہ ہم بیٹھ کر کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو ہندو کو کیا مصیبت پڑی ہے کہ وہ مسلمان ہو؟ وہ تو یہی دیکھے گا نا کہ ہندوستان کا مسلمان دیوالی میں بھی ہے، ہولی میں بھی ہے۔ یہ 2 ڈرامے تو میں جانتا ہوں، نہ معلوم اور کتنے ہندوؤں کے اس طرح کے بتوں کے نام پر ڈرامے ہوں گے۔ تو جب یہ سارے کاموں میں مسلمان ہندوؤں کے ساتھ شامل اور شریک ہے، پھر تو ہندو کا حق بنتا ہے نا کہ وہ مسلمان کو اپنے مذہب میں لے کر آئے، اور اپنے مذہب میں لے کر آنے کا یہی ریزلٹ ہوگا کہ وہ مسجدوں کو گرائے گا اور اس پر بت خانے بنائے گا۔ مسجدیں گرائی جائیں گی اور ان پر پھر بت خانے بنائے جائیں گے، کیونکہ میں مسلمان ہو کر ہولی میں بھی ہوں، دیوالی میں بھی ہوں، پرساد میں بھی ہوں۔ آپ خود انڈیا کے مسلمان جانتے ہوں گے دیوالی اور ہولی کی طرح اور سال بھر میں سینکڑوں ہندوؤں کے ایونٹ ہوتے ہوں گے۔ پھر ہندو نے مسلمان تو نہیں ہونا، پھر ہندو نے مسلمان کو ہندو کرنا ہے کہ میاں آدھا اندر آدھا باہر کیوں ہے، پورے کا پورا آ جا۔ وہ مارے گا بھی، وہ جلائے گا بھی ہے، وہ لوٹے گا بھی، وہ مسجدیں بھی گرائے گا، وہ ہندو پھر سب کچھ کرے گا۔ جرم ہمارا ہے، ہم نے خود اسلام پہ عمل بھی نہیں کیا، دعوت اور تبلیغ کے ذریعے اور اپنے عمل سے ہندو کو مسلمان ہونے کی دعوت بھی نہیں دی۔ نماز ہم نہیں پڑھتے، روزہ ہم نہیں رکھتے، جھوٹ ہم بولتے ہیں، ملاوٹ ہم کرتے ہیں، 2 نمبری ہم کرتے ہیں۔ پھر ہندو کو کیا پڑی ہے کہ وہ مسلمان ہوگا؟ جب وہ ہندو رہے گا تو اسے مندر تو چاہیے۔ اب اس نے مسلمانوں کی مسجدوں کو گرانا ہے، کیونکہ مسجدیں ہماری بے آباد ہیں۔ اب بے آباد جگہ، وہ جیسے کہتے ہیں نا ویرانے میں، کہیں بھی ویرانہ ہو، خالی جگہ ہو، ویرانے میں آ کر مکڑی اپنے جالے بنا لیتی ہے، ویرانے کے اندر جناب درندے آ کر بسیرا کر لیتے ہیں، ویرانے کے اندر جن جنات یہ بھی آ کر بسیرا کر لیتے ہیں۔ ویسے ہمارے ہاں بھوت پریت پریاں اور دیو اور پتہ نہیں اور بھی بہت ساری چڑیلیں، ان کا وجود نہیں ہے، لیکن معاشرے میں یہ ہے کہ پریاں بھی ہوتی ہیں، بھوت بھی ہوتی ہیں، چڑیل بھی ہوتی ہے۔ تو بھئی ویرانے میں تو انہی چیزوں کا بسیرا ہونا ہے۔
جب مسجدیں آباد ہوں، 5 وقت آذان ہو، مسجدیں کھچا کھچ بھری ہوئی ہوں، تو پھر ہندو کو یہ موقع نہیں ملے گا، بلکہ ہندو بھی مسلمان ہوگا۔ اور یہ تاریخ کا بہت بڑا چمتکار ہے، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے کہ بابری مسجد کو شہید کرنے والوں میں جو پیش تھا، آج وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہے، اور ایسا مسلمان ہے کہ اس کے چہرے پر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی بھی موجود ہے۔ بریکٹ میں یہ بھی یاد رکھیے، داڑھی کا رکھنا مرد کے لیے فرض ہے، الا یہ کہ وہ کھودا ہو، ہجڑا ہو، تو ہمارا اپنا جرم ہے بھائی۔ اب کل فیصلہ ہے بابری مسجد کا، آیا فیصلہ ہوتا ہے یا پینڈنگ کر دیا جاتا ہے، یا بابری مسجد کو مسجد رہنے دیا جاتا ہے، یا ہندوؤں کے حوالے کر کے اسے مندر بنا دیا جاتا ہے۔ اب کرنا کیا ہے؟ کرنا یہی ہے کہ چونکہ ہماری حکومت نہیں ہے، ہمارے پاس حکومت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، دیگر وسائل ہمارے پاس نہیں ہیں، تو اس لیے میرے بھائی اگر مسجد ہو کر ہمیں مل جائے تو مسجد کو آباد کریں، اور اگر وہ ہندوؤں کے حوالے کر دی جاتی ہے اور اللہ نہ کرے وہ مندر بنا دیا جاتا ہے، تو پھر بھی ہمارے ہاتھ سے موقع نہیں نکلا۔ یہاں جس علاقے میں یہ بابری مسجد موجود ہے، اس محلے کے لوگ، وہاں کے لوگ میرے بھائی وہ اسلام پر سختی کے ساتھ عمل کریں اور ہندوؤں کو دین کی دعوت دیں۔ وہ دن دور نہیں کہ یہی ہندو مسلمان ہوں گے، اور یہ پھر اگر اللہ نہ کرے مسجد کی بجائے اس کو مندر بنا دیا گیا، تو یہی ہندو خود اس مندر کو پھر مسجد بنائیں گے۔